بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں ہم تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو دین و دنیا کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا میرا موضوع غنی کر دینے والا وظیفہ ہے۔ دیکھیں، دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مالدار ہو جانا اور ایک ہوتا ہے غنی ہو جانا۔ غنی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے صفاتی ناموں میں سے ایک صفت غنی بھی ہم سب کو بتلائی ہے۔ غنی کا مطلب بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ بے پرواہ ہو جانا، انسان کا مستغنی ہو جانا، بے فکر ہو جانا کسی چیز سے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس بہت سارا پیسہ ہے لیکن دن بدن اسے مال کی حرص بڑھ رہی ہے، اس کی مال کی حرص بڑھتی جا رہی ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں مزید پیسے، مجھے ضروریات اس کی ہیں، مجھے مزید پیسے مل جائیں، مجھے یہ چیز بھی مل جائے، مجھے یہ بھی چیز مل جائے، یعنی اپنی چیز پر وہ خوش نہیں ہے اور جو کچھ اسے اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے اس پر وہ مطمئن نہیں ہے بلکہ پریشان ہے، یعنی پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان ہے۔ اور غنی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی دیا ہے، روکھا سوکھا حلال کا جتنا بھی اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس سے اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور کسی دوسرے کی طرف نہ وہ احساس کمتری کی نظر سے دیکھتا ہے، نہ ہی وہ دوسرے کی کسی کی چیز کو دیکھ کر حسد میں یا احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے، نہ ہی اسے کوئی اس چیز کی پریشانی ہے کہ مجھے یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، اس بندے کے پاس جو ہے وہ بھی مجھے مل جائے یا مجھے مزید بھی مل جائے، مجھے یہ مال بھی مل جائے۔ یہ چیز اس بندے کے اندر نہیں ہے اور اللہ رب العزت نے اسے اس چیز سے جو ہے وہ بے پرواہ کر دیا ہے، تو اسے کہتے ہیں غنی ہونا۔ اور غنی ہونے کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے، اور غنی ہونے انسان کے اندر ایک اچھی صفت اس کو مانا جاتا ہے، کیونکہ غنی کی ضد جو ہوتی ہے وہ لالچی ہوتی ہے، لالچی اور حریص ہونا تو ظاہر سی بات ہے کسی بھی انسان کے اندر ایک عیب تصور کیا جاتا ہے، ایک عیب شمار کیا جاتا ہے۔ تو چلیے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے، وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک درخواست کروں گا کہ اگر آپ حضرات کو یہ چینل پہلی مرتبہ آپ کے فیڈ میں آیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگلا وظیفہ جو ہے وہ کس موضوع پر ہونا چاہیے۔ چلیے ناظرین، بغیر کسی وقت کو ضائع کیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اسکرین پر آپ اس وقت اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام دیکھ رہے ہیں، الملک۔ الملک، اس نام کو ورد کرنا ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے، ویڈیو پوری دیکھیے گا تاکہ آپ حضرات کو سمجھ میں آئے۔ یہیں سے ویڈیو جو شخص بھی چھوڑ کر چلا جائے گا، یہیں سے ویڈیو دیکھ کر چلا جائے گا تو اسے سمجھ میں نہیں آئے گی اس کا ورد کیسے کرنا ہے۔ ناظرین، صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر دن کے ختم ہونے تک جو شخص اس نام کا تقریباً 741 مرتبہ ورد کرے گا، 741 مرتبہ، صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر پورے دن کے ختم ہونے تک 741 مرتبہ جو بھی شخص اس اللہ رب العزت کے صفاتی نام کا ورد کرے گا، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی ذات اس کو ہر چیز سے غنی فرما دے گی، مالداری سے، فقر و فاقہ کے ڈر سے، خوف سے، ہر چیز سے وہ انشاءاللہ العزیز غنی ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہی تھا آج کا وظیفہ اور میں دوبارہ آپ حضرات سے درخواست کروں گا، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور اگلا وظیفہ جو ہے وہ کس موضوع پر ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔